میں بہت شکر گزار ہوں خدا کی کہ جس نے ہمیں زندگی جیسی خوبصورت نعمت دی اور بہت ساری برکتوں سے ہمیں ہر روز وہ مالا مال کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کہ اس نے جو بھی ہمیں خوبیاں صلاحیتیں دی ہیں کہ ہم ان کا بھرپور طریقے سے استعمال کرتے ہوئے ایک دوسرے کے فائدے کے لیے انہیں بروئے کار لا سکیں۔ میں بہت مشکور ہوں اور ہمیشہ رہتی ہوں مکتبہ کی، جو مجھے بہت سارے پروگرامز میں انوائٹ کرتا ہے تاکہ آپ جیسے خوبصورت لوگوں سے مل سکوں، ہم بیٹھ کر مل جل کر کچھ بات چیت کر سکیں تاکہ اس بات چیت کے ذریعے سے ہم اپنی کمیونٹیز کے لیے اور اپنے معاشرے کے لیے پھلدار ثابت ہو سکیں۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ بہت خوبصورت ہے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اور بالخصوص خواتین اور نوجوان مرد جو ہیں وہ اس سیشن میں شامل ہوئے ہیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہم سب آج مل جل کر آج کے اس خوبصورت ٹاپک کے اوپر جب میں بات چیت کروں گی تو ہم اس پر غور و خوض کریں گے، اور ایک نئی جو انداز میں یہ کتاب ہے لکھی گئی ہے، اس میں نئے اچھوتے خیالات کا ذکر ملتا ہے، ہم انہیں کھلے ذہنوں کے ساتھ اور کھلے دل کے ساتھ قبول کریں گے، اور نہ صرف قبول کریں گے بلکہ ان کو کہیں نہ کہیں اپنی زندگیوں میں جگہ بھی دیں گے تاکہ یہ کتاب جس مقصد کے لیے لکھی گئی ہے اس کی عملی شکل جو ہے ہم اپنے ارد گرد دیکھ سکیں۔ مکتبہ عناوین جو ہے، اگر میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کر جاؤں کہ آج ہم کیوں یہ سلائیڈز دے سکتے ہیں سب لوگ؟ خلشپا یس جی، ابھی میں نے اس کو کیا ہے۔ مکتبہ آپ سب کو پتہ ہے کہ پچھلے کوئی 32 سالوں سے پاکستان کے اندر مقامی الہیات کے لیے سرگرم ہے۔ اس کے اپنے ایک مقاصد ہیں، اور ان مقاصد میں سے ایک مقصد جو کہ بہت بڑا مقصد ہے وہ یہ بھی ہے کہ یہاں کے جو مقامی لوگ ہیں جن میں میں اور آپ سارے شامل ہیں، ان کی کسی نہ کسی طریقے سے الہیاتی تعلیم کے اندر تربیت کی جا سکے، تاکہ ہم جو ایک بہت ایسے کانٹیکس میں رہتے ہیں، ایسے حالات میں رہتے ہیں کہ جہاں بہت ساری معاشرتی، معاشی، سیاسی، مذہبی آزادیاں جو ہیں وہ انسانوں سے چھینی گئی ہیں، اور ہمارے حالات جو ہیں بالخصوص اگر ہم دوسرے غریب ملکوں سے دیکھیں تو ہم ان سے بھی کہیں بہت زیادہ نیچے ہیں۔ تو ان سارے حالات کے اندر خدا کا ہمارے لیے کیا منصوبہ ہے، خدا کا کلام ہمیں کیا زندگی کا تحفہ دیتا ہے، ہم اس کو کس طرح سے سمجھتے ہیں۔ تو مکتبہ جو ہے اس تمام چیزوں کو مقامی لوگوں کو سکھانے، ان کے ذہنوں کو شعور دینے، ان کو اویئر کرنے میں پچھلے کوئی 3-4 اشروں سے سرگرم عمل ہے۔ اور یہ جو آن لائن سیشنز کا آغاز ہوا، یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ہم سارے جہاں جہاں بھی اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں فاصلوں کو کم کرتے ہوئے ہم اکٹھے اس پلیٹ فارم پہ جمع ہوتے ہیں تاکہ اپنی تربیتی اس عمل میں بھرپور طریقے سے شرکت کر سکیں۔ یہ سارے خوبصورت تصویریں جو ہیں یہ مکتبہ کے کام کی عکاسی کرتی ہیں کہ کس طرح سے نزدیک اور دور سے لوگ جو ہیں، ہر پس منظر سے لوگ، اس میں دیکھیں بڑا ایک ڈائیورس گروپ ہے، مرد، عورتیں، نوجوان، ان پڑھ، پڑھے لکھے لوگ، مختلف زندگی کے شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جو ہیں اس پلیٹ فارم پہ جمع ہوتے ہیں تاکہ وہ الہیات کی تعلیم اور تربیت، شراکت اس میں کر سکیں، اور نہ صرف شراکت اور تربیت کر سکیں بلکہ کہیں نہ کہیں قیادت کے رولز میں بھی آگے آئیں تاکہ اپنی کمیونٹی، اپنے خاندانوں اور اپنے پیرشز کے لوگوں کے لیے بہت زیادہ وہ کارآمد ثابت ہوں۔ مکتبہ کی خدمات میں سے ایک بہت بڑی خدمت جو ہے وہ پبلیکیشنز ہے، کتابوں کا چھاپا جانا، کتابوں کے تراجم کیے جانے، ان کی بکلیٹس کی شکل میں یہ خدمت ان کی جاری اور ساری ہے۔ مکتبہ کی یہ جو مطبوعات ہیں، یہ جو پبلیکیشنز ہیں، ان کے بہت مختلف تھیم کے ذریعے سے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جن کے ذریعے سے یہ کتابیں شائع کی جاتی ہیں، جن میں صحائف ہیں، مقدس صحائف ہیں، سیکرڈ اسکرپچرز ہیں، تھیالوجی ہیں، الہیات کی
کتابیں ہیں، علم المسیح کرسٹالوجی کی کتابیں ہیں، مریالوجی اینڈ فیمنسٹ تھیولوجی علم المریم کے اوپر، اور پھر نسوانی الہیات کے اوپر، جو کہ ایک بڑا دلچسپ سبجیکٹ ہے، اور جس کی پاکستان کے اندر رہنے والے تمام لوگوں اور بالخصوص مسیحی کلیسیا کو بہت زیادہ اس کی ضرورت ہے۔ سیکرمنٹس اور عبادت کے اوپر کتابیں شائع کی جاتی ہیں۔ چرچ اینڈ سوسائٹی، کلیسیا اور معاشرہ ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے اوپر کتابیں ہیں۔ ہسٹری اور کلچر، تاریخ اور ثقافت کے اوپر کتابیں ہیں۔ اسپرچوالٹی، روحانیت، جس کے اوپر مجھے بہت یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ نہ صرف مسیحی بلکہ دوسرے مذاہب کے لوگ بھی ان پروگراموں میں شامل ہوتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، اور بین المذاہب جو ایک مکالمہ تعلق جو ہے وہ فروغ پاتا ہے۔ پھر جو لاسٹ پہ ہے مشن اینڈ ایونجلزم کے رسالت اور بشارت جو ہے، یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جس کے اوپر کتابیں جو ہے مکتبہ چھاپتا ہے۔ انہی کتابوں کے اندر سے، انہی مختلف جو تھیمز ہیں، ان آن لائن سیشنز کے اندر سے کوئی نہ کوئی ایک موضوع پک کیا جاتا ہے، چنا جاتا ہے، جس کے اوپر سیشن کیا جاتا ہے۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہوگا وہ اس کے علم المریم کے موضوع میں سے ایک کتاب اٹھائی گئی ہے۔ مکتبہ نے یہ دیکھیں خوبصورت سا جو امیج میں نے یہاں دیا ہے، بہت خوبصورت تصویروں کے ذریعے سے مریم کے اوپر بہت ساری کتابیں جو لکھی گئیں، مکتبہ نے ان کو چھاپا۔ نغمہ مریم، مریم اور انسانی آزادی آج کی ہماری کتاب ہے۔ تیسری دنیا کی مریم، یہ اگر آپ کرسر دیکھیں تو یہ دیکھیں گلوخار، خوبصورت کتابیں۔ اور یہ جو کتابیں ہیں، ان میں سے بہت ساری کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئیں، اور کچھ کتابوں کا جو ترجمہ ہے وہ کیا گیا تاکہ لوگوں کی آسانی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، تعلیمی تربیت کے لیے ان کو ان تک پہنچایا جا سکے۔ سو ایک یہ لسٹ ہے، جو ہر کتاب آپ کھولتے ہیں تو اس کے اینڈ پہ آپ جاؤ گے تو آپ کو ان کی ڈیٹیل مل سکتی ہے۔ اور اگر آپ کا موضوع ہی علم المریم ہو تو آپ ایک کتاب اٹھاتے ہیں اور آپ کی تڑپ اگر پڑھنے کی بڑھ جاتی ہے تو آپ دوسری کتابوں کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ آج جو ہمارا یہ 45 منٹس کا سیشن ہوگا، اس کے اوپر جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مریم اور انسانی آزادی، میری اینڈ ہیومن لبریشن۔ انگریزی کی کتاب تھی، ہے بلکہ، جس کو فادر ٹیسا بالا سوریا نے لکھا، اور یہ کتاب اپنے اندر ایک اتنی انقلابی تحریر رکھتی ہے، اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ مکتبہ نے اس کتاب کے چھپنے کے تقریباً 2 سال کے بعد ہی اس کا ترجمہ کیا، اور اس کو پاکستان کی کلیسیا اور اردو پڑھنے والے لوگ جہاں جہاں بھی رہتے ہیں ان کے لیے اس کو پیش کیا۔ اور آج میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، اور میں بڑی خوشی محسوس کرتی ہوں کہ یہ میری پسندیدہ کتابوں میں سے ایک کتاب ہے جس کو میں اکثر پڑھتی ہوں۔ اور یہ کتاب جو ہے مجھے ذاتی طور پر، جب میں کہتی ہوں کہ میں انسانی حقوق کے لیے کام کرتی ہوں، میں خواتین کی بااختیاری کے لیے کام کرتی ہوں، ان کے حقوق کی جدوجہد میں شامل ہوتی ہوں، تو ایسی کتابیں اور فادر ٹیسا بالا سوریا جیسی شخصیات کے خیالات جو ہیں وہ مجھے بھی تحریک دیتے ہیں اور مجھے بھی حوصلہ دیتے ہیں کہ کس طرح سے ایک مسیحی مومن ہوتے ہوئے میں اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھ سکتی ہوں، اور اپنی کمیونٹی میں خواتین کے لیے، مردوں کے لیے، بچوں کے لیے، منورٹیز کے لیے کام کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتی ہوں۔ سو بہت بہت شکریہ مکتبہ اس خوبصورت سوچ کا، اور ایسی کتابیں لانے کا، اور ایسے نامور مصنفین کو بھی متعارف کروانے کا کہ جن کی تحریروں سے ہم زندگی میں بہت زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں خوبصورت اس کا ٹائٹل، مقدسہ مریم کی تصویر ہے، اور پھر اس کے گرد ایسی بہت ساری خواتین ہیں جو مختلف زندگی کے شعبوں میں کام کرتی ہیں، اور شاید ان کو کبھی اپنے کاموں کے اندر وہ پہچان ہی نہیں ملتی، لیکن وہ ہر روز زندگی کی جدوجہد کو جاری رکھتی ہیں۔ عام خواتین، ہماری مقامی خواتین جو بغیر کسی نام کے ہی شاید اپنی زندگی گزار دیتی ہیں،
لیکن روز زندگی اور موت کی کشمکش میں رہتی ہیں، روز مرتی ہیں اور روز زندگی دینے والی بنتی ہیں۔ یہ خوبصورت کتاب میں نے جیسے بتایا کہ 1990 میں انگلش میں اس کو پبلش کیا گیا، اور 1992 میں پہلا ایڈیشن مکتبہ نے اس کا چھاپا، اور غالباً آئی تھنک 2009 میں اس کا دوسرا ایڈیشن بھی آیا۔ اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتاب پاکستان میں کس قدر مقبول ہوئی اور لوگوں نے اس کی کس طرح سے پذیرائی کی، اس کو پڑھا، اس پہ بحث و مباحثے کیے، سیمینارز کیے، ایک دوسرے سے بات چیت کی گئی۔ اگر مجھ سے پوچھا جائے کہ یہ پوری کتاب کیا ہے، تو میں کہوں گی کہ یہ پوری کی پوری کتاب یسوع کی ماں مریم، ایک مضبوط عورت، ایک ایسی توانا شخصیت کی مالک خاتون جو ہم خواتین کی طرح ہر روز جدوجہد کرتی تھی، اور ایک ایسی وفادار خاتون کے بارے میں یہ کتاب ہے جس نے اپنے بیٹے کی جدوجہد کے اندر اس کے برے اور اچھے دن، برے اس لیے کہ جو تاریک دن تھے جہاں اس کو رد کیا گیا، دھتکارا کیا گیا، تو یہ خاتون جو ہے ماں کی حیثیت سے، ایک شاگرد کی حیثیت سے، ہمیشہ ایک دوست کی حیثیت سے اس کے ساتھ ساتھ رہی۔ تو یہ پوری کی پوری کتاب یسوع کی ماں مریم کے بارے میں ہے۔ میں آج کی اس پوری گفتگو میں بہت کم شاید کہوں مقدسہ مریم یا وہ، کیونکہ میرا پورے کا پورا فوکس ہے کہ آج ہم اس مریم سے ملیں جو یسوع کی ماں مریم تھی، جو ناصرت کے گاؤں میں رہتی تھی، جو اس چھوٹے سے گھر میں یسوع اور یوسف کے ساتھ رہتی تھی، جو اپنے رشتہ داروں سے ملتی تھی، جو یسوع کے مشن میں روز مختلف طریقوں سے شامل ہوتی تھی۔ فادر ٹیسا بالا سوریا جو ہیں اس کتاب کے مصنف جو ہیں، انہوں نے بہت گہرائی میں جا کر اس کتاب کے اوپر بات چیت کی گئی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یسوع کی ماں مریم جو ہے وہ جب سے کلیسیا بنی ہے تقریباً 2000 سال سے ہی مریم کو ایک بڑا سبمسیو اور بڑا پیسیو کہ وہ خود ایکٹیو نہیں ہے، وہ خود کچھ نہیں کر سکتی، لیکن اس کو اس طور پر ایک ایسی خاتون، ایک ایسی پاک اور عام عورتوں سے کہیں دور والی خاتون کر کے پیش کیا گیا، اور کلیسیا کے اس رویے نے شاید معاشرے کے اندر خواتین کا جو مقام ہونا چاہیے، جو مرتبہ ہونا چاہیے، اور خواتین کی جو انسانی عظمت ہے اس کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ کہ میں یا آپ جیسی بہت ساری خواتین جو ہیں جب مقدسہ مریم کی طرف دیکھتی ہیں تو ہم کبھی بھی اس جیسا بننے کی خواہش نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ کلیسیا نے اس کو ایسا پیش کر دیا ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری پہنچ سے بہت زیادہ دور ہے۔ فادر بالا سوریا کہتے ہیں کہ اناجیل جو ہیں وہ مقدسہ مریم کو کچھ اور طریقے سے پیش کرتی ہیں، لیکن چرچ نے، کلیسیا نے علم المریم کے ذریعے سے مریم کا جو خاکہ ہے، جو تصویر ہے، جو مرتبہ اور مقام ہے، وہ بالکل ہم عام انسانوں سے اس کو دور رکھا ہے۔ تو فادر بالا سوریا کے جو خیالات ہیں وہ بڑے انقلابی خیالات ہیں، اور ہر لفظ جو ہے اس کتاب کا وہ مجھے اور آپ جیسوں کو مجبور کرتا ہے، تحریک دیتا ہے کہ ہم مریم کے بارے میں اور زیادہ جانیں کہ وہ کیسی انسان اور کیسی خاتون تھی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی فادر بالا سوریا کہتے ہیں کہ یہ سوچ جو ہے یہ ایک چیلنج بھی ہے ان تمام اداروں کے لیے، ان تمام حکومتوں کے لیے، ان تمام لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو طاقتور سمجھتے ہیں، جو دوسرے انسانوں کی تذلیل کرتے ہیں، ان کو ان کے انسانی درجے سے کم کرتے ہیں، ان کو حقیر سمجھتے ہیں، تو ان کے لیے مقدسہ مریم جو ہے وہ ایک چیلنج بھی ہے۔ سو یہ ساری کی ساری کتاب جو ہے آگے چل کر ہم اور مزید اس پر گفتگو کریں گے۔ نتیجے کے طور پر میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ کتاب کا جو مرکز اور آج کا محور ہے وہ حقوق نسواں بھی ہے، کہ انسانوں کے ساتھ جب ہم خواتین بھی مکمل انسان ہیں تو ان کے حقوق جو ہیں وہ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، اور خواتین چونکہ مکمل انسان ہیں تو ان کی انسانی آزادی جو ہے وہ بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے۔ تو آزادی کا جو ہے وہ پیغام دیتی ہے، کیونکہ مقدسہ مریم خود آزادی کا
निशान है। फादर टीसा बालासूरिया एक दिलचस्प शख्सियत हैं। मैंने पहली दफ़ा जब ये किताब पढ़ी तो मुझे बहुत शौक हुआ कि मैं उनकी शख्सियत के बारे में जानूँ, और मेरा बहुत ख्वाहिश थी कि मैं उनसे कभी कहीं मिलूँ, लेकिन ये ख्वाहिश तो पूरी ना हो सकी। लेकिन उनकी किताबें, उनकी तहरीरों के ज़रिए से मैं जब भी उनको पढ़ती हूँ, तो मुझे लगता है कि उनकी शख्सियत एक ऐसी शख्सियत जो एक विज़नरी है, जो एक रोया देखती है कि दुनिया का निज़ाम कैसा होना चाहिए, दुनिया के अंदर इंसानों की हैसियत कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल वैसी जैसी खुदा ने तकवीन में इंसान को बनाया था, अपनी शबीह पर बनाया, उन्हें इंसानी अज़मत का वो मर्तबा और मुकाम दिया जिसका तसव्वुर शायद अब हम कर भी नहीं सकते, क्योंकि हमने वो अपनी ज़िंदगियों में देखा ही नहीं है कि इंसानी वक़ार, अज़मत और मर्तबा जो है वो किस हद तक खुदा ने इंसान को अपनी शक्ल पर पैदा करके दिया और फिर उन्हें यकसा पैदा किया। मर्द और औरत, नर और नारी बनाया और उन्हें बरकत दी। सो इसमें कोई तख़सीस नहीं है कि मर्द जो है वो बालातर है और ख़वातीन जो हैं उसमें से कमतर हैं। वेरी कमिटेड पर्सन फादर जो थे, बहुत आजिज़, सिंपल, उनकी तहरीरों में पता चलता है कि वो बहुत सादा इंसान होकर एक इनकलाबी सोच रखने वाले शख्सियत हैं। एक ग्रेट थियोलॉजियन, एक ऐसे माहिर इलाहियात और मुसन्निफ़ जिनको दुनिया भर में जहाँ-जहाँ आज़ादी, अमन और मसावात के लिए आवाज़ें उठाई जाती हैं, वहाँ-वहाँ फादर के नाम को जाना और पहचाना जाता है। इन्होंने श्रीलंका के अंदर सेंटर फॉर रिलिजन एंड सोसाइटी कायम की गई और बाद में इन्होंने इक्यूमेनिकल एसोसिएशन फॉर द थर्ड वर्ल्ड थियोलॉजियन का इदारा जो है कायम किया और बहुत सारी किताबों के ये लिखारी रहे, बहुत सारी किताबें लिखी, लेकिन इनकी किताबों के अंदर जो एक अहम मौजू था वो लिबरेशन ही रहा। कि लिबरेशन, रहाई, निजात जो है वो बहुत इंसान के लिए ज़रूरी है और वो रहाई, निजात, लिबरेशन जो है, आज़ादी जो है, वो तबक़ाती तक़सीम जो माशरों के अंदर है, जो नाइंसाफ़ियाँ हैं, जो अमीर और गरीब का फ़र्क है, जो गैर मुसावी तक़सीम है रिसोर्सेज़ की, इन्होंने उसके खिलाफ़ लिखा, उसको ललकारा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो खुद पूरे दिलो-दिमाग से इस चीज़ के लिए कन्विंस्ड थे कि ये खुदा की मर्ज़ी नहीं है। खुदा क्रिएटर है, खालिक है, परवरदिगार है, वो परवरदिगारी करता है, पालता है, पोसता है, अच्छी-अच्छी चीज़ें देता है इंसानों को। लेकिन हम इंसान किस तरह से मज़हब का सहारा लेकर अपनी हुकूमतों के ज़रिए, अपनी सकाफ़तों के ज़रिए, अपनी मौशियत के ज़रिए से लोगों से उनकी ज़िंदगी जो है वो छीनते हैं। ये किताब मरियम और इंसानी आज़ादी इसलिए भी बहुत मशहूर हुई क्योंकि फादर ने जब ये किताब लिखी तो इसमें उन्होंने बहुत सारे ऐसे मरियम के मुतालिक अकायद पर बातचीत की है, डॉक्ट्राइन पर बातचीत की गई है, जिस पर वेटिकन को बहुत ज़्यादा एतराज़ रहा। चर्च ने जो मरियम के मुतालिक अकायद कलीसिया को दिए, फादर ने उनके बारे में भी क्वेश्चन उठाए कि ये अकायद किस तरह से, किस हद तक हकीकी हैं, किस हद तक इनके अंदर इंसानी तसव्वुरात पाए जाते हैं, मफ़रूज़ों के ऊपर ये कायम है, जो कि खुदा की मर्ज़ी और मरियम की मर्ज़ी नहीं है। यीशु की माँ जो मरियम है, उसकी भी यही मर्ज़ी नहीं है क्योंकि उसने तो एक नई जिद्दत वाली सोच लोगों को दी, यीशु के साथ रहकर, उसके मिशन में उसकी साथी बनकर। तो इसको इंसानों की ज़िंदगी के दायरे को तंग करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। इसी किताब की वजह से फादर को एक्सकम्युनिकेट भी किया गया कलीसिया के अंदर से और एक बड़ी हलचल भी मची। इन्हें वेटिकन बुलाया गया, उनसे सवाल जवाब किए गए और बाद में कहा जाता है, जो कि मैंने पढ़ा भी है, कि 1 साल के बाद फादर ने बगैर कि अपनी चीज़ को वापस लिए एक स्टेटमेंट भी साइन की रिकंसिलिएशन की और इस तरह से वो दोबारा कलीसिया में शामिल हुए और मैं समझती हूँ कि ये एक बहुत बड़ी दलेरी है, बहादुरी है कि आप हमेशा सच पर खड़े होते हैं। एक ऐसा सच जो आपको खुदा के साथ मिलाता है और खुदा के साथ आपका जो रिश्ता है वो मज़बूत करता है। बहुत दफ़ा जो तनकीद करने वाले लोग हैं, नक़ाद हैं, उन्होंने ये भी कहा कि फादर चूँकि कैथोलिक चर्च के प्रीस्ट रहे हैं, काहिन रहे हैं, तो उन्होंने मुक़द्दसा मरियम के ऊपर ऐसे सवालात क्यों किए? उनके अकीदों के ऊपर आवाज़ क्यों उठाई? तो उनकी
چرچ کے ساتھ وفاداری خدا کے ساتھ وفاداری کا یہ منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ مرتے دم تک زندگی کی آخری سانس تک کیتھولک چرچ کا حصہ رہے، اور انہوں نے کیتھولک چرچ بلکہ دوسرے چرچز اور دوسرے مذاہب کے لوگوں کو زندگی کے قریب لانے، ان کو انصاف، مساوات، امن اور جو غیر مساوی تقسیم ہے اس کے بارے میں اپنے علم کے ذریعے سے، اپنی باتوں کے ذریعے سے، اپنی سوچ کے ذریعے سے نئی راہیں جو ہیں وہ متعارف کروائیں۔ اگر اس کتاب کا تھوڑا سا ہم جائزہ لیں کہ یہ کتاب جو ہے اس میں کیا کیا ہے، تو اس کتاب کے اندر فادر بالا ایکسکیوز می نورین، آپ کی آواز سلو ہو گئی ہے، سوری۔ Hello everyone. ابھی کچھ بنا کام؟ گڈ گڈ، جی ابھی صحیح ہے، کلیئر۔ ہاں I'm so sorry کیونکہ یہ کچھ ٹیکنیکل مسئلے ہیں۔ اچھا، اس کتاب کے اندر انہوں نے بڑے ایک سسٹمیٹک طور پر ایک بڑے منظم طریقے سے اپنی سوچ کو آگے لے کر بڑھے ہیں، اور انہوں نے شروع کیا ہے کہ کس طرح سے روایتی جو علم المریم کے اوپر عقائد ہیں وہ ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے کہ ہم عام انسان جو ہیں، عام خواتین جو ہیں، وہ مقدسہ مریم کے ساتھ کبھی بھی اس کے ساتھ اپنا رشتہ جو ہے استوار نہیں کر سکتی، اور اس جیسا بننے کی کوشش بھی نہیں کرنے کی کوشش کرتی، کیونکہ ان کے لیے کہیں نہ کہیں گناہ بن جاتا ہے، کیونکہ شاید وہ پاکیزگی اور ہولینس میں اس درجے پر نہیں پہنچ سکتی۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے، فادر کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم ایک عام خاتون تھی، عام خواتین کی طرح اس نے ایک بچے کو جنم دیا، گھر میں اس کی دیکھ بھال کی، اس کی تربیت کی، اور پھر آگے چل کر کتاب کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مقدسہ مریم کی عزت اور عقیدت ہم سب پر واجب ہے۔ سوال اٹھانے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم مقدسہ مریم کی عقیدت میں کہیں کم ہوتے ہیں یا اس کا احترام نہیں کرتے۔ یہ فادر کا احترام اور گہری محبت ہی تھی مریم کے ساتھ کہ انہوں نے کہا کہ میں یہ کتاب ہی اپنے خیالات اس لیے لکھ رہا ہوں کیونکہ جتنے سپرسٹیشیس چیزیں ہوتی ہیں رسوماتی طور پر، بہت دفعہ ہم مقدسہ مریم کی عزت اور تعظیم کرتے ہیں، لیکن مقدسہ مریم کا جو ایک انقلابی پیغام ہے، اس کی جو سوچ ہے جو ہماری زندگیوں کو بدل سکتی ہے، ٹرانسفارم کر سکتی ہے، ہم اس تک نہیں پہنچتے۔ فادر بالا سوریا کا ماننا ہے کہ مقدسہ مریم جو ہیں وہ ایک ایبسولوٹ ماڈل ہیں، ایک نمونہ ہے، ایک آزادی کی ایسی مثال ہیں جس کی پیروی کر کے ہم دنیا میں جہاں جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، ہم اپنے معاشروں کے اندر آزادی، انسانی آزادی اور انصاف کو لا سکتے ہیں۔ اور ان کی سوچ بہت وسیع ہے۔ فادر بالا سوریا کہتے ہیں کہ مقدسہ مریم کا جو انسانی آزادی کا پیغام ہے، یہ صرف مسیحوں کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ عالمگیر ہے، یہ دوسرے مذاہب کے لیے بھی ہے۔ باقی مذاہب کے لوگ جو مقدسہ مریم کو جانتے ہیں، اس کی عزت اور اس کا احترام کرتے ہیں، وہ بھی اس کی انقلابی سوچ اور اس کے پیغام کو اپنی زندگیوں میں لا سکتے ہیں۔ مریم صرف کیتھولک سرکلز کے لیے نہیں ہے کہ صرف کیتھولک چرچ کے ماننے والے صرف اپنا حق اس پر نہیں جتا سکتے، بلکہ جو نان کیتھولک لوگ ہیں، پروٹسٹنٹس لوگ ہیں، اور مقدسہ مریم صرف عورتوں کے لیے بھی نہیں ہے بلکہ تمام انسانوں کے لیے، جس میں مرد اور عورت شامل ہیں، جو غریب ہیں، امیر ہیں، ہر طبقے کے لوگ جو ہیں، ان کے لیے مریم جو ہے وہ ایک نمونہ ہے، ایک مثالی کردار ہے کہ وہ انسانی آزادی اور انصاف اور مساوات کو اپنی زندگیوں میں عملی طور پر دیکھ سکیں۔
اس کتاب کے 7 ابواب ہیں، 7 باب ہیں، جن کے اندر رائٹر نے، مصنف نے نہ صرف تاریخ ہمیں بتائی ہے کہ کس طرح سے علم المریم کے اوپر جو عقائد ہیں چرچ کے، وہ کس طرح سے سٹیپ بائی سٹیپ آگے جاتے ہیں. یہ یکدم سارے عقائد کلیسیا کے اندر شامل نہیں کیے گئے، بلکہ ان کی ایک کے بعد دیگرے، ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا. اور ہر عقیدہ جب کلیسیا ہمارے سامنے یہ لاتی ہے تو مقصد کلیسیا کا یہی ہے کہ مقدسہ مریم کو اتنا ہماری انسانی سوچ سے آگے لے کر جایا جائے کہ ہم کبھی کبھی یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ مقدسہ مریم شاید ہم میں سے نہیں ہے، کہ انسانوں میں سے نہیں ہے، اس کو نجات کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ وہ کوئی آسمانی مخلوق. کیتھولک کلیسیا کبھی کبھی جب اپنے ان عقیدوں پر غور کرتی ہے تو ہمارے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ مقدسہ مریم، جب ہم کہتے ہیں نا ہمارے گیت، ہماری دعائیں بچپن سے ہم گاتے آئے ہیں، رانی سمانا دیے اور بہت ساری تینو کرن ملائک سمانا، کہ وہ کوئی فرشتوں کے درمیان رہنے والی خاتون جس کے ارد گرد ہر وقت فرشتے ہی ہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اسٹوڈنٹ تھی، بہت سال پہلے کی بات ہے، تو مقدسہ مریم کی ایک تصویر میں نے کہیں دیکھی اور وہ ایک عام خاتون تھی جس نے شلوار قمیض پہنا اور سر پہ دوپٹہ لیا ہوا تھا. تو میں نے بڑی خوشی خوشی وہ تصویر بہت سارے لوگوں کو دکھائی. تو سب سے پہلے میری ماں نے اس کے اوپر ایک کمنٹ کیا، انہوں نے کہا کہ یہ تصویر بہت ہی فضول ہے، خراب ہے، یہ ایسی مقدسہ مریم نہیں ہے بھائی، کیونکہ ایسی مقدسہ مریم انہوں نے کبھی زندگی میں نہیں دیکھی تھی. وہ کارڈ تھا کوئی. تو وہ کہتی ہیں کہ مقدسہ مریم کے سر کے ارد گرد کوئی ایک خالہ ہونا چاہیے جو کہ ہمیشہ مقدسین کے سروں پر رہتا ہے. تو یہ میں بات صرف اس لیے کر رہی ہوں کہ عام لوگ، ایماندار لوگ جو بہت سادے ہوتے ہیں، ان کے لیے شاید ایسی تصویریں اور تشبیہات کو دیکھنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ان کے ذہنوں پہ ہمیشہ سے علم المریم کی جو چھاپ ہے، ان کے عقیدوں کے بارے میں اس کی جو تصویر کشی کی گئی ہے، وہ ایک ایسی مریم کی ہے جو کہ عام انسانوں سے بہت دور ہے. فادر بالا سوریا کا کہنا ہے کہ جب ہم ایسی علم المریم کی باتیں کرتے ہیں اور مریم کو ایسا پیش کرتے رہے ہیں تو اس کے بڑے منفی اثرات جو ہیں وہ ہماری کلیسیا کے اوپر دیکھنے میں آئے ہیں. اور بالخصوص جو غریب ملک ہیں، جن میں پاکستان شامل ہے، جس میں بنگلہ دیش، سری لنکا، بھارت شامل ہیں، یہ غریب ملک جو ہیں، ان کے اندر استحصال جو ہے وہ بڑا ہے کہ مریم جو کہ آزادی کا نشان ہے، آزادی کی علامت ہے، تو اسی مریم کو ایسے عقیدوں میں جکڑا ہے کلیسیا نے کہ وہی مریم جو ہے وہ غلامی کی تصویر بن کر ہمارے سامنے آتی ہے. اسی مریم کے نام پر لوگوں کو غلام بنایا گیا ہے، اس کے ایسے سٹیچوز بنائے گئے ہیں، اس کے بارے میں ایسے گیت لکھے گئے، اس کے بارے میں ایسی دعائیں کلیسیا نے تیار کی گئیں جس کو پڑھ پڑھ کر ہم سوچتے ہیں کہ وہ مریم جو ہے وہ کبھی بھی اس نے کبھی سوال نہیں کیا ہوگا، وہ کتنی فرما بردار، وہ کتنی نازک، وہ کتنی چپ، کتنی پیسو رہی ہوگی. تو ہم اپنی زندگی کے جو برے حالات ہیں ان میں کبھی بھی نکلنے کی کوشش نہیں کرتے. اور بالخصوص میں بات کروں گی خواتین کی، جن کو بار بار فادر نے اپنی کتاب کے اندر ہائی لائٹ کیا ہے. ایک چیز میں بہت کلیئرلی یہاں کہنا چاہتی ہوں، اور فادر بالا سوریا نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ان کا یہ کتاب لکھنے کا مقصد مریم کی عقیدت کو کسی طور پر کام کرنا نہیں ہے، کہ کبھی یہ نہ سوچے کہ یہ کتاب اس لیے لکھی گئی اس کو پڑھ کے، یا جب آج میں بات کر رہی ہوں کہ مقدسہ مریم کا احترام یا عزت جو ہے وہ ہمارے دلوں و دماغوں میں کم ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ ایسی سوچ رکھنا، ایسے سوال اٹھانے کا مقصد ہے کہ ہم مقدسہ مریم کے جو ایک اس کی زندگی، اس کا پیغام ہے، اس کو وسیع معنی دینا ہے، اس کو پرمعنی اور با مقصد بنانا ہے. اور وہی پرمعنی اور با مقصد جو اس کا پیغام ہے، اس کو ہم اپنی زندگیوں میں ڈائجسٹ کرنے کی کوشش کریں کہ جو انقلاب مریم لے کر آئی، کہ جو اس نے پرورش اپنے بیٹے یسوع کی یسوع کا مشن مقدسہ مریم کی تربیت کی وجہ سے پروان چڑھا. جس طرح سے مائیں اپنے بچوں کو سکھاتی ہیں، وہ اقدار جو، وہ عادات جو ہیں وہ اس نے یسوع میں ٹرانسفر کی، تو وہ منشور، وہ مشن جو ہے یسوع کا آگے بڑھا. فادر کہتے ہیں کہ روایتی علم المریم نے
ان ہمارے غریب ملکوں کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کو بڑی تقویت دی ہے کہ امیر جو ہیں وہ امیر تر ہوتے گئے اور غریب جو ہیں وہ غریب تر ہوتے ہوئے موت کے دہانے پر جا کر کھڑے ہوئے۔ روایتی علم المریم نے چرچ کی جو کلیسیا کی تعلیمات ہیں ان کے ذریعے سے پدر سری نظام کو بہت تقویت ملی کہ مردوں نے اپنا تسلط جو ہے وہ عورتوں پر جاری اور ساری رکھا، اور یہ تسلط اور یہ قبضہ جو ہے مردوں کا ان کی سوچ کے ذریعے سے زندگیوں خواتین کی زندگیوں کو اور زیادہ غلامانہ بناتا ہے، اور کہیں نہ کہیں ثقافت کے نام پر، مذہب کے نام پر انہیں چپ رہنے، انہیں نہ بولنے، انہیں سوال نہ کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ تو فادر کہتے ہیں کہ یہ جو سوچ ہے، یہ جو کیپٹلزم سرمایہ دارانہ نظام ہے، پیٹریارکل سوچ ہے، امپیریلسٹک نظام ہے، اس کو چیلنج کرنے کی ضرورت ہے، جو کہ اس کتاب میں جگہ جگہ اس چیز کی ہمیں ملتی ہے۔ فادر ہمیں ایک نئی سوچ دیتے ہیں کہ کوئی بھی عقیدہ جو ہے اس کو ہمیں آنکھیں بند کر کے، دماغ کو بند کر کے، کانوں کو بند کر کے قبول نہیں کر لینا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو عقائد ہم تک پہنچے ہیں کس طریقے سے اور کن حالات میں اور کن لوگوں کے ذریعے سے ہم پر پہنچے ہیں۔ فادر اس کتاب کے تیسرے باب میں مفروضات کی بات کرتے ہیں کہ الہیات کے اندر جو خدا کے بارے میں علم ہے اس میں مفروضات کا کیا مقام ہے، اور یہ جو عقائد ہیں کس طرح سے بنتے ہیں اور پھر ان کو اور زیادہ مضبوط سٹرونگ کر کے کلیسیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ تو مصنف فادر بالا سوریا کہتے ہیں کہ یہ جو علم المریم کے زیادہ تر عقائد ہیں یہ مغرب کی پیداوار ہیں، یہ مغرب کی کلیسیا نے ہمیں توفتاً دیے ہیں، اور ان علم المریم کے عقائد میں وہاں کے راہبوں کا جو کہ یورپین تھے، جو کہ سفید فام تھے، وائٹ کلرجی ہے، یہ ان کے خیالات ہیں، اور ان کے خیالات جو ہیں وہ غریب ممالک کی کلیسیا، تیسری دنیا کے لوگ جو ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، اور مذہب کو اور بالخصوص مریم کے کردار کو اس طرح سے پیش کیا گیا ہے کہ وہ اس کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر سکیں۔ اور پھر فادر کہتے ہیں کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پولرائزڈ ہوئے ہیں، بٹے ہیں، تقسیم ہوئے ہیں، کہ ایسی تھیالوجی، ایسی علم الہیات ہمارے سامنے آئی ہے جو کہ غریبوں کو امیر پسند نہیں کرتے، امیروں اور غریبوں میں ایک تفریق نظر آئی ہے، وائٹ جو مغرب کے لوگ ہیں وہ اور غریب ممالک کے لوگ وہ پولرائزڈ ہوئے ہیں، وہ تقسیم ہوئے ہیں، اور پھر جنس کی بنیاد پر مرد اور عورتوں کے درمیان تفریق ہوئی ہے۔ ایک واضح فرق نظر آیا ہے کہ مرد اپنے آپ کو بالا تر سمجھتے ہیں اور عورتوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ امیر آدمی جو ہے وہ غریبوں سے نفرت کرتا ہے کیونکہ اس کو اپنی دولت کے اوپر گھمنڈ ہے۔ ویسٹ کا جو فرد ہے وہ غریب ممالک سے اس لیے نفرت کرتا ہے کیونکہ وہ انٹلیکٹ میں، اپنے ذہن میں، اپنی سوچ میں اور اپنے عمل میں شاید وہ کہتا ہے کہ وہ میرے برابر نہیں ہے۔ مصنف فادر بالا سوریا کہتے ہیں کہ جب ہم علم الہیات یا ان عقائد کو دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ مقدسہ مریم، یہ علم المریم کے جو عقائد ہیں ان کے اوپر سوال اٹھانے، سوچنے، ہرمونیٹک آف سسپیشن، کچھ شک کرنے، شبہ کرنے کی بھی ضرورت ہے کہ یہ کیسے ہوا، یہ ایسا کیوں ہے، اس کی کیوں ضرورت پڑی، نجات میں اس کا کس حد تک عمل دخل ہے، کہ کیا یہ ڈائریکٹ خدا کی طرف سے ہے، کیا انجیل یہ ہمیں بتاتی ہے، یا کلیسیا نے اپنی روایتوں کے ذریعے سے اس چیز کو ہمارے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ فادر کہتے ہیں کہ جب بھی ہم انٹرپریٹیشن کریں، تشریح کریں، تفسیر کریں کسی بھی آیت کی، تو یہ بھی ہمیں خیال رکھنا ہوگا کہ ہمیں اس فرق کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز ہسٹوریکل ہے، تاریخی ہے، اور کیا مفروضہ ہے، کیا مت ہے، کیا صرف ایک امیجینیشن ہے، ایک تصور ہے، سوچا گیا ہے، اور اس تصور کو پھر جو پاورفل ادارے ہوتے ہیں وہ کس طرح سے ہمارے سامنے لے کر آتے ہیں۔
تو فادر کہتے ہیں اس چیپٹر میں وہ کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ان تمام سارے جو کمپلیکس چیز ہیں، پیچیدگیاں ہیں، کانٹرڈکشنز ہیں، کچھ چیزیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی نہیں ہیں، چرچ کی روایات اور انجیل کی جو کہی ہوئی باتیں ہیں ان کے اندر تھوڑا فرق پایا جاتا ہے، تو ہمیں ایک مومن ہونے کی حیثیت سے کبھی کبھی ان کے اوپر سوچنے، غور کرنے اور سوال اٹھانے کی ضرورت ہے۔ زیادہ ڈیٹیل میں جب آپ کتاب پڑھیں گے تو اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر اس سے ریلیٹڈ مٹیریل جو ہے وہ آپ کو زیادہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ اس چیپٹر کو کنکلوڈ کرنے کے لیے فادر کہتے ہیں کہ ایک پیمانہ ہوتا ہے کسی چیز کو ویلڈ دیکھنے کے لیے، اور وہ ویلڈیٹی کی کیا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو انسانوں کی تحقیر کرے، انسانوں کو ان کے انسانی مرتبے سے کم کرے، اس کی انسانیت پر سوال کرے، اس کی تحقیر کرے، اس کا مرتبے کو کم کرے، اس کے انسانی وقار کو کم کرے، وہ چیز، وہ عنصر جو ہے وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ میں ریپیٹ کرتی ہوں کہ کوئی بھی ایسی چیز جو انسانوں کو ان کی انسانی عظمت وقار سے کم کرے، ان کی حتک کرے، ان کو انسانیت سے ہی گرا دے یا ان کی انسانیت کو کم کر دے، وہ خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ نمبر 2، فادر کہتے ہیں کہ ہر وہ چیز جو انسان کو اس کے صحیح مرتبے اور مقام تک لے کر جائے اور اس کی انسانی عظمت اور آزادی میں اس کو اوپر لے کر جائے، وہ خدا کی طرف سے۔ تو یہ دو چیزیں جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس سارے جو مواد ہے، جو بھی ہمارے عقائد ہیں، ان کو پرکھنے کے لیے یہ ایک پیمانہ ہے، اور یہی پیمانہ جو ہے جب ہم اس سے چیزوں کو ناپنا شروع کریں گے تو در حقیقت پھر ہم اپنے ایمان کی اور زیادہ گہرائی میں جائیں گے، ہم اپنے ایمان کو اور زیادہ فروغ دے سکتے ہیں، اور جو خدا کا مشن ہے، جو خدا کی مرضی ہے، اور خدا کی مرضی کیا ہے، اس کا میسج کیا ہے کہ سب انسان جس کو اس نے بہت پیار اور محبت سے خلق کیا ہے، وہ کبھی بھی زندگی سے دور نہ ہو بلکہ زندگی میں بڑھیں اور پھلیں۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں، یہ کتاب میں تو نہیں لکھا لیکن یہ میرا اپنا ایک وہ ہے کہ تکوین میں اگر دیکھیں کہ خدا نے انہیں برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو اور زمین کو معمور اور محکوم کرو، اور پھر یسوع جب اپنی تعلیم دیتا ہے، انکارنیٹ گاڈ، تو وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ تو وہ زندگی جو تکوین میں ملی جاتی ہے، یسوع اپنے مشن میں اس زندگی کے فروغ کی باتیں کرتا ہے۔ تو فادر کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں انسانیت کے مرتبے تک لے کر جاتی ہیں اور ہمیں زندگی بخشتی ہیں، تو ہمیں ان کے بارے میں سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ باب اگر ہم 5 میں جلدی سے جائیں تو اس میں مصنف نے روایتی علم المریم کا ذکر کیا ہے، جو ہمارے لیے جاننا آئی تھنک بہت ضروری بھی ہے کہ کس طرح سے کیتھولک کلیسیا کے اندر مریم کو ایک ایسی خاتون کے روپ میں پیش کیا گیا جس میں کبھی بھی اصلی گناہ نہیں پایا گیا، وہ اپنے حمل میں لیے جانے سے پہلے ہی بے داغ تھی، اور کلیسیا جو ہے علم المریم کے عقائد کی بنیاد پر ایسی بہت سارے عقائد اور عیدیں ہیں جب ہم مناتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ صرف یسوع کی ماں ہی نہیں ہے بلکہ وہ خدا کی ماں بھی ہے، مدر آف گاڈ، جس کو ہم تھیوٹوکوس کہتے ہیں۔ 1 جنوری کو ہم اس کی عید بھی مناتے ہیں۔ مریم کو کو ریڈیمر بھی کہا گیا ہے کہ نجات کے سارے عمل میں مریم یسوع کی برابر کی شریک تھی۔ مدر آف دا چرچ، کلیسیا کی ماں ہے اور تمام فضائل سے بھری ہوئی ہے۔ تو یہ جو مختلف قسم کے عقائد ہیں مریم کے بارے میں، یہ جو ہے یہ فادر بالاسوریا کہتے ہیں کہ یہ ایک تاریخ ہے، یہ جیسے 4 صدی کے اندر 432 کے اندر مریم کو خدا کی ماں کا لقب دیا گیا، اور پھر اور یہ سارے جو کلیسیا کے سردار تھے، پوپس تھے، انہوں نے یہ چیزیں جو ہیں یہ ویلڈ قرار دی۔ اس سے پہلے، اس صدی سے پہلے اس چیز کا کانسیپٹ شاید نہیں تھا۔ پھر مقدسہ مریم کی اگر کنوارپن کو دیکھا جائے تو 649 کے اندر، یہ 7ویں صدی کے اندر
पोप मार्टिन ने आकर इसके ऊपर वैलिडिटी दी कि मुकद्दसा मरियम जो है वो हमेशा दाइमन कंवारी रही। फिर उसके इमैकुलेट कंसेप्शन जो है वो 1854 के अंदर आकर कलीसिया में पोप पाइस 9 ने ये डिक्लेयर किया, और फिर 1950 में पिछली सदी के अंदर ही उसके जिंदा आसमान पर उठाए जाने की जो है। तो ये जो अकायद है फादर बाला नौरीन, आवाज फिर स्लो हो गई है। मेरा माइक कुछ सही होना चाहिए। अभी ठीक है, थैंक यू। गुड। सो फादर इस चैप्टर को कंक्लूड करते हुए कहते हैं कि ये कुछ इल्मुल मरियम के जो अकायद हैं ये शायद बाइबल में नहीं है, लेकिन कलीसिया की रवायात के जरिए से कलीसिया के सरदारों ने इसको वैलिड करार दिया और कलीसिया के सामने इसको पेश किया। और फिर वो आखिरी बात कहते हैं कि ये तमाम अकायद जो हैं इल्मुल मरियम के, ये क्रिएशन है कैथोलिक कलीसिया की। तो कलीसिया ने इसको इस तरह से पेश किया ताकि मुकद्दसा मरियम की इज्जत और एहतराम जो है वो हमेशा उसका दर्जा जो है वो बहुत बुलंद रहे। फादर बालासूरिया कहते हैं कि ठीक है, कलीसिया ने ये अकायद तो हमें दे दिए, लेकिन जो अनाजील हैं बाब 6 के अंदर वो कहते हैं कि जो अनाजील हैं चारों, वो मरियम को एक इंसान के रूप में पेश करते हैं, कोई इस्मानी मखलूक नहीं हमें दिखाते। अनाजील बताती है, लूका की अंजील हमें बताती है कि वो नासरत के एक छोटे से गांव में रहने वाली एक आम खातून, जो आम खवातीन की तरह घर की सफाई भी करती होगी, बर्तन भी साफ करती होगी। उसने अपनी जिंदगी के बारे में कुछ ख्वाब भी देखे होंगे, और जब खुदा उसको अब चुनता है कि वो निजात दहिंदा की माँ बनती है, तो वो आम खवातीन की तरह बहुत प्यार करने वाली खातून, बहुत केयर करने वाली खातून है, ना सिर्फ अपने बेटे के लिए बल्कि वो तमाम लोग, जैसे उसकी कजन एलिजाबेथ जब सुनती है कि उसको जरूरत है, तो ये उसका केयर और मोहब्बत ही थी कि वो खुद हामला होते हुए उसका ख्याल रखने के लिए पहुंचती है। तो ये चीज जो है ये मरियम से हम सीखते हैं कि खवातीन किस तरह से केयरिंग है, लविंग है, अपने खानदानों में जिंदगी के फरोग के लिए रोज कुर्बानियां देती हैं, रोज अपने आप को पेश करती हैं। सारे अमल के दौरान मुसन्नफ कहता है कि मरियम एक मजबूत औरत है, कि उसकी जिंदगी में मुसन्नफ कहता है कि मरियम जो है वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खातून इस तरह से है कि वो एक मजबूत औरत है, कि जब कम सनी में ही 16-17 साल गालिबन यही उम्र होगी कि जब फरिश्ता उसके पास आता है, और वो चूंकि मंगनी याफ्ता है लेकिन फिर भी वो अपनी मौशरत की परवाह किए बगैर सवाल जवाब का सिलसिला फरिश्ते से करती है, और इससे भी बढ़कर एक खुद मुख्तार नौजवान खातून जो अपनी जिंदगी का फैसला खुद करती है, कि उस मौशरत के अंदर जहाँ खवातीन जो है वो अपने फैसले खुद नहीं करती। तो ये मरियम का एक ऐसी सिफ्त है जो कि शायद आज की खवातीन में भी कहीं ना कहीं बहुत कम पाई जाती है, कि फैसला साजी की कुव्वत जो है वो नहीं होती। मरियम एक बाशऊर खातून के सामने हमारे सामने आती है, कि उसको शऊर है कि उसके इर्द गिर्द क्या हो रहा है और उसको किस चीज के लिए हाँ कहनी है। तो उसका शऊर, उसके जहन की पुख्तगी जो है आला मिसाल जो है वो हमारे सामने है। फिर मुसन्नफ कहते हैं कि मरियम एक बेमिसाल शागिर्द रूप में हमारे सामने आती है, और अनाजील में बहुत सारी मिसालें हैं। यूहन्ना की अंजील में जब काना गलील की शादी का वाकया है, तो मुकद्दसा मरियम ही है जो कि यस्सु को, जो कि एक नबी है, उसका बेटा भी है, वो उसको परवोक करती है, उसको तहरीक देती है कि वो उन लोगों की जिंदगियों में काम करे, ताकि जो मौशरती रवैये हैं, मौशरत जिसमें वो रहती है, सकाफत जिसमें रहती है, उसमें अमल दखल हो। तो यहाँ हम देखते हैं कि यस्सु की जिंदगी में मरियम एक आम माँ के तौर पर नजर आती है, कि वो प्रेग्नेंट थी,
यीशु पैदा होने वाला था और वो सफर करते हुए, तो ये उसकी जिस्मानी उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ है जो उसको इस काबिल बनाती है कि वो इतना पहाड़ी सफर करके जाए। लेकिन कलीसिया जो मरियम हमें पेश करती है वो मरियम बड़ी नाजुक है। उसके मुजस्मे, उसकी खूबसूरती, उसका स्टाइल, उसके सर का झुकना, उसके हाथों का बंधना, ये तमाम जो चीज़ें हैं वो मरियम को, ये मरियम जो अंजील की मरियम है, जो अंजील हमें पेश करती है, इससे बिल्कुल मुख्तलिफ नज़र आती है। मरियम सारी ज़िंदगी अपने बेटे के मिशन में उसके साथ-साथ रही, और वो क्यों रही? क्योंकि वो खुद कन्विंस्ड है कि उसका बेटा माशरे के अंदर इंसाफ, सियासी तौर पर, माशरती तौर पर, मुआशी तौर पर मसावात, इंसानी अज़मत और इंसानी आज़ादी की जंग लड़ रहा है। और इसी जंग के अंदर, इसी जद्दोजहद के अंदर मरियम एक औरत होते हुए उसके शाना बिशाना खड़ी हुई। फादर बाला सूर्या कहते हैं कि ऐसे तमाम हालात में जहाँ शायद ख़वातीन या मर्द घबरा जाते हैं, मुक़द्दसा मरियम को हम एक ऐसी औरत के रूप में देखते हैं कि जो उन तमाम हालात पर काबू पाते हुए उसने हमेशा यीशु के तहरीक में, यीशु के मंसूबे में उसके साथ-साथ खड़ी रही और यीशु को हिम्मत दी, उसका हौसला बढ़ाया। लेकिन फादर बाला सूर्या ये भी कहते हैं कि अगर मुक़द्दसा मरियम के इस किरदार की नफ़ी की जाए, तो फिर आज लाखों करोड़ों ख़वातीन जो ज़िंदगी में बहुत सारी जंगें लड़ रही हैं, वो मायूस हो जाएँगी, उनको हौसला नहीं मिलेगा। सो मुक़द्दसा मरियम जो कि एक हकीकी किरदार है, हम उसको इल्मुल मरियम के अकायद से बाहर निकाल कर आम औरतों के लिए और आम मर्दों के लिए एक मिसाल के तौर पर पेश कर सकते हैं। फिर बाला सूर्या कहते हैं कि ये जो नुकसान या डैमेज इल्मुल मरियम के अकायद और रवायती थियोलॉजी ने कलीसिया के साथ किया है, इससे हमें आज़ादी चाहिए। मर्दों को और औरतों को इस रवायती थियोलॉजी से आज़ाद होने की ज़रूरत है। और वो कहते हैं कि मरियम का जो किरदार की मज़बूती है, उसका जो मुसम्मम इरादा है, उसकी जो दिलेरी है, उसकी जो ज़हनी पुख्तगी है, उसका जो शऊर है, उस पर बात करने की ज़रूरत है, उसको खुलकर सामने लाने की ज़रूरत है। जहाँ-जहाँ मुक़द्दसा मरियम की ज़ियारत गाहों का इनेकाद किया जाता है, रोज़री की इबादतें की जाती हैं, वहाँ-वहाँ इन चीज़ों पर बात करने की ज़रूरत है कि मुक़द्दसा मरियम कैसी खातून है और वो हमारी ज़िंदगी में जिसने नासरत जैसे गाँव में, फ़लस्तीन जैसे मुल्क में इनकलाब लेकर आई, वो खातून हमारी ज़िंदगियों में भी इनकलाब ला सकती है, अगर हम उसको सही तौर पर हकीकी मानों में उस मरियम से मिले। 7th चैप्टर जो है इस किताब का वो बहुत खूबसूरत है। मैंने जब इसको बारहा पढ़ा तो मुझे लगा कि ये हमारे ही मुआशरे की अक्कासी करता है। फादर बाला सूर्या कहते हैं कि मरियम ने मुआशरती ज़िंदगी को आगे बढ़ने में बहुत अहम किरदार अदा किया है। कि किस तरह से सकाफ़त और मुआशरत जो है, उसकी जो इक़दार हैं, रस्म-ओ-रवाज हैं, उनसे निकल कर हम ज़िंदगी को वसी तर होता हुआ देख सकते हैं। और ये कहते हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर हम रवायती सोच से हटकर एक नई जिद्दत वाली सोच अपनाएं, तो फिर ही मुआशरे में ना सिर्फ मरियम बल्कि मरियम जैसी बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो अपना किरदार अदा कर सकते हैं। और फिर यहाँ मुसन्निफ़ कहते हैं कि वो तमाम मुसन्निफ़ीन जिन्होंने मरियम को एक नए अछूते अंदाज़ में पेश किया, उनका कंट्रीब्यूशन, उनका जो किरदार है, वो इल्मुल मरियम में कभी भी फ़रामोश नहीं किया जाता। वो ज़िक्र करते हैं गबारा बहुत फेमिनिस्ट हैं, रोज़मेरी लिटोर का, एलिज़ाबेथ जॉनसन का, रिनार्डो बॉफ का, एलिज़ाबेथ फ़रंज़ा का, कि वो तमाम ख़वातीन हैं जिन्होंने रवायती इल्मुल मरियम पर सवाल उठाए कि मरियम ऐसी नहीं जैसे उसको कलीसिया पेश करती है। और कहते हैं कि अगर हमने मरियम और मुआशरे के का जायज़ा लेना है, तो फिर हमें मरियम और यूसुफ के ताल्लुक को भी देखना होगा।
مریم کے تعلق کو دیکھنا ہوگا جو اس کا دوسرے رسولوں کے ساتھ تھا، دوسری خواتین کے ساتھ تھا جو یسوع کے مشن میں ساتھ ساتھ تھیں۔ اعمال کی کتاب میں کس طرح سے مریم کلیسیا کو متحد رکھتی ہے، کلیسیا کو متحرک رکھتی ہے، وائبرنٹ بناتی ہے، اس مریم کو ہمیں سامنے لے کر آنے کی ضرورت ہے۔ لیڈرشپ کی کوالٹیز کو دیکھنا ہوگا کہ وہ کس قدر مضبوط لیڈر کے طور پر، رہنما کے طور پر یسوع کے زندہ آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد جب شاگرد اور رسول تھے تو مقدسہ مریم، آلدو کہ ہمیں بہت زیادہ کانٹینٹ ٹیکسٹ جو ہے وہ نہیں ملتا، لیکن روایتوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مقدسہ مریم کا وہاں ایک بہت بڑا کردار ہے۔ اور کس طرح سے مقدسہ مریم رسولوں کی اعمال کی کتاب میں کہ جب ایک ایسی کمیونٹی کا ذکر ملتا ہے جہاں تفرقہ نہیں ہے، جہاں طبقاتی نظام نہیں ہے، تو ہم سوچ سکتے ہیں، ہم امیجن کر سکتے ہیں، تصور کر سکتے ہیں کہ مقدسہ مریم کی سوچ جو ہے وہ کیسی ہوگی، کہ وہ مریم جس نے یسوع کو تربیت دی، اس کو ایسا لیڈر بنایا کہ وہ تمام ڈھانچے ہیں، معاشی ڈھانچے جو انسانی زندگی کو، آزادی کو کم کرتے ہیں، ایک طبقاتی نظام کو فروغ دیتے ہیں، ان کو چیلنج کرے، ان کو سیدھا کرے۔ تو رسولوں کی اعمال کی کتاب کی ارلی چرچ کے اندر، ابتدائی کلیسیا کے اندر ایسی مریم ہمیں ایز اے لیڈر نظر آتی ہے۔ لکھا ہے کہ وہ ان سب کی چیزیں مشترکہ تھیں، وہ متحد رہتے تھے، وہ اکٹھے دعا کرتے تھے، وہ ایک دوسرے کی فکر کرتے تھے۔ تو ہم سوچ سکتے ہیں کہ مقدسہ مریم کا کردار رسولوں کو اکٹھا کرنے، جماعت کو اکٹھا کرنے، تو خواتین آج بھی مقدسہ مریم سے مثال لے سکتی ہیں، اس کے کردار کو اپنی زندگی میں اپنا سکتی ہیں، اور ایک لیڈرشپ کی جو کوالٹی ہے چرچ کے اندر، معاشرے کے اندر، پیرشز کے اندر، کمیونٹی کے اندر، اس کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔ فادر بالا سوریا کہتے ہیں کہ اگر ایسا ہوتا ہے، اگر ہم مقدسہ مریم کے کردار اور مثال سے کچھ سیکھتے ہیں تو ہی انفیکٹ ہم مقدسہ مریم کو اس سارے ہائرارکیکل اور کلیریکل جو ہمارا سسٹم ہے کلیسیا کا، اس سے باہر نکال سکتے ہیں، اور اس سے باہر نکال کر ہی مریم جو ہے وہ ہماری زندگیوں میں ایسے ایسے کام کرے گی جس سے زندگی پھل اور پھول سکتی ہے۔ میں ہمیشہ سوچتی ہوں، اور فادر نے جب یہ کتاب لکھی تو انہوں نے سری لنکا جیسے ملک جو کہ ایک چھوٹا غریب ملک ہے جہاں بہت سارے مسئلے اور مسائل پائے جاتے ہیں، تو انہوں نے وہاں جائزہ لیا کہ مریم کا جو پیغام ہے، مریم کی جو سوچ ہے، مریم کا جو کردار ہے، اس کی جو زندگی ہے، وہ سری لنکا کے لوگوں کے لیے کیا پیغام رکھتی ہے۔ میں نے جب یہ کتاب پڑھی، اور چونکہ میرا روز کا کام ہے کہ میں خواتین کے حقوق اور ان کی انسانی آزادی پر کام کرتی ہوں، تو اس کتاب نے مجھے بھی بہت تحریک دی، اور پھر میں نے سوچا کہ کس طرح سے میں ہمیشہ یہ بات بڑی ایمانی فخر کے ساتھ کہتی ہوں کہ میرے انسانی حقوق کی تحریک، میرے اندر جو موٹیویشن ہے، جو چیز مجھے انسپائر کرتی ہے، وہ ہمیشہ سے خدا کا کلام ہے، وہ یسوع کا منشور ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ اچھی چیزوں کی خبر دوں، دوسروں کو خوشخبری دوں، جو کچلے ہوئے ہیں، جو غریب ہیں، جو ددکارے گئے ہیں معاشرے میں، جن کو رد کیا گیا ہے، جن کو کمتر سمجھا گیا ہے، جن کو شاید کبھی انسان ہی نہیں سمجھا گیا، جن کو محض خواتین کو ملکیت سمجھا گیا، چیزیں سمجھا گیا، ان کو انسانیت کے مرتبے اور قدر و منزلت سے گرایا گیا۔ سو ایسے لوگوں کے لیے کلام کے اندر ہی سے تحریک ملتی ہے۔ تو فادر بالا سوریا کی اس کتاب نے جہاں بہت ساری آنکھوں کو کھولا، ذہنوں کو کھولا، مجھے بھی تحریک دی کہ میں دیکھوں کہ پاکستان کے اندر، یہ سلائیڈ دیکھیں پلیز، اس طرح سے سماجی، معاشرتی، اقتصادی یا معاشی، سیاسی اور ثقافتی حقوق کی نفی کی جاتی کہ پاکستانی معاشرہ جو ہے آج بھی 72-73 سال گزرنے کے بعد اتنا پولرائزڈ ہے، اتنا بٹا ہوا ہے کہ جو طبقاتی تقسیم ہے کہ لوگ اپنے طبقوں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں کہ میں فرسٹ کلاس، میں مڈل کلاس، میں لوور مڈل کلاس، اور میں تھرڈ کلاس سے تعلق رکھتے ہوں۔ تو انسانوں کی انسانیت کی تحقیر کی جاتی ہے، اس کو قدر و منزلت سے نیچے کیا جاتا ہے۔ معاشیات کو دیکھیں تو غریب دیکھیں کہ کچروں میں سے کھانا چن کر کھانا پڑتا ہے،
اور جن کے پاس ہے دولت کی فراوانی ان کے پاس بہت ہے، اور وہ اپنی دولت سے ہی اور دولت بناتے ہیں، اور غریب جو ہے اس کے حصے کا کھانا، اس کے حصے کے جو نمی وسائل آواز ہیں بہت ان کم آ کی رہی ہے. ڈسٹریبیوشن بھی. ہیلو، آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ آ رہی ہے الشفا؟ نورین جی، اوکے، نورین آ رہی ہے آواز. بالکل. پولیٹیکلی دیکھا جائے، سیاست میں اگر دیکھا جائے تو ایسے لوگوں کی سیاسی آواز کو دبایا جاتا ہے، ان کے حقوق کی نفی کی جاتی ہے، انہیں اس سسٹم میں داخل ہونے پر ہی پابندیاں لگائی جاتی ہیں، ثقافت کے نام پر لوگوں کو کچلا جاتا ہے، ثقافت کے نام پر لوگوں سے زندگیاں چھینی جاتی ہیں. تو پاکستان کے اندر یہ تمام حقوق جو ہیں، جو انسان ہونے کے ناطے جو زندگی کو آگے لے کر جانے کے لیے ضروری ہیں، ان کی نفی کی جاتی ہے. فادر بالاسوریا نے بار بار اس کتاب کے اندر ہمیں یہ وارن کیا ہے، خبردار کیا ہے کہ ہمیں اپنے معاشروں کے اندر برائیاں ہیں، جو بری چیزیں ہیں، جو برے نظام ہیں، وہ معاشرتی ہوں، وہ معاشی ہوں، وہ سیاسی ہوں، میں کہتی ہوں وہ مذہبی ہی کیوں نہ ہو، ان کے خلاف آواز اٹھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ نظام ایک ایجنڈا کے ذریعے سے، ایک مخصوص طریقے کے ذریعے سے لوگوں کی زندگیوں پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ان کی زندگیوں کو کم کرتے ہیں. ملک بھر میں آپ دیکھیں، پاکستان کے اندر ہر روز لوگ جدوجہد کرتے ہیں، خواتین اپنے حقوق کے لیے لڑتی ہیں، کارکن اپنے اجرت کے لیے باہر آتے ہیں، طلبا اپنے حقوق کے لیے باہر آتے ہیں، کسان جو کہ پس رہے ہیں وہ جدوجہد کر رہے ہیں، مذہب کے نام پر چھوٹے چھوٹے جو مذہبی گروپس ہیں وہ جدوجہد کر رہے ہیں، اور وہ ان سب کی جدوجہد ایک ہی ہے کہ وہ اپنے انسانی حقوق مانگ رہے ہیں. اور کس سے مانگ رہے ہیں؟ اس سرمایہ دارانہ نظام سے مانگ رہے ہیں، اس مذہبی نظام سے مانگ رہے ہیں جنہوں نے خدا کے نام پر، جنہوں نے ثقافت کے نام پر، جنہوں نے مذہب کے نام پر ان تمام حقوق کو غصب کیا ہوا ہے اور انسانوں کی زندگی کو کم کیا ہوا ہے، چھینا ہوا ہے. سو یہ روز کے جو پروٹیسٹ ہیں، جو جدوجہد ہے انسانی حقوق کی، انسانی وقار کی، انسانی عظمت کی، اس جدوجہد کے دوران روز ہزاروں لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، اور یہ جو چیلنجز ہیں یہ آج بھی ان ملکوں کے اندر جاری اور ساری ہیں. فادر بالاسوریا انسسٹ کرتے ہیں، انہوں نے اس چیز پہ بار بار کہا ہے کہ انسانی حقوق اس وقت تک نہیں دیے جا سکیں گے اور اس وقت تک فروغ نہیں پائیں گے جب تک ان تمام برائیوں کے خلاف جنگ جاری نہیں رہے گی، جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے. انہوں نے بڑی خوبصورتی سے کہا کہ دعائیں مانگنے سے کچھ نہیں ہوگا، کہ ہم بیٹھ کے روزریاں پڑھتے رہیں، ہم بیٹھ کے نوینے پڑھتے رہیں، ہم روز پاک ماس کی قربانی کرتے رہیں، ایسا کچھ نہیں ہوگا. گاڈ از گاڈ آف ایکٹیویزم، کہ خدا خود بائبل کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ایکٹیو رہا ہے، اور بالاسوریا یہ تحریک دیتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو کارکن بننا ہوگا. یہ کتاب ہمیں تحریک دے رہی ہے کہ یسوع واز این ایکٹیوسٹ، یسوع خود کارکن تھا، اس نے سیاسی طور پر، مذہبی طور پر، معاشی طور پر جدوجہد کی، اور وہ اس جدوجہد میں بہت حد تک کامیاب بھی ہوا، اور اس جدوجہد میں اس نے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کیا. مقدسہ مریم اس جدوجہد میں اس کے شانہ بشانہ کھڑی تھی، بہت ساری صحبتیں، مشکلات جو ہیں ایک عورت ہونے کی حیثیت سے، ایک مکمل انسان ہونے کی حیثیت سے اس نے برداشت کی. فادر بالاسوریا کہتے ہیں کہ نظام اس وقت ٹھیک ہوں گے جب ہم ان نظاموں کو چیلنج کرنا سیکھیں. جو سرمایہ دارانہ نظام ہے اس میں غریب اس وقت اوپر آ سکتا ہے جب ہم مساوات کے لیے اور انسانی حقوق کے لیے آواز اٹھائیں گے، اپنی سیاسی نظام کو چیلنج کریں گے، اور ریلیجس جو تسلط ہے، مذہبی جو جبر ہے انسانوں کے اوپر، وہ کسی صورت میں بھی ہو سکتا ہے کہ مذہبی رہنما جب پابندیاں لگائیں کہ خواتین کو کلیسیاؤں کے اندر یہ کرنے کی اجازت نہیں ہے اس لیے کہ وہ خواتین ہیں، تو یہ انسانی تذلیل ہے، ان کو انسان ہونے کے درجے سے نیچے گرایا جا رہا ہے، جو کہ خدا کی مرضی، خدا کا منصوبہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں بہت سارے ممالک کی طرح یہاں خواتین کے حقوق
خواتین کی مردوں کے ساتھ برابری یہ کہ وہ بھی انسان ہے، جینڈر ایکوالٹی صنف کی بنیاد پر، کہ ان کو صرف محض ایک عورت نہیں بلکہ ایک انسان سمجھا جائے اور اسے وہی قدر و منزلت دی جائے جو کہ انسان ہونے کے ناطے اس کا حق ہے۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ دنیا بھر میں انکلوڈنگ پاکستان، کیتھولک چرچ، بہت سارے دوسرے مذاہب اور مذہبی اداروں نے خواتین کے اوپر یہ تسلط قائم رکھا۔ بہت افسوس کے ساتھ میں جب یہ بات کرتی ہوں تو میرا دل ٹوٹتا ہے، لیکن میں اور زیادہ مضبوط ہوتی ہوں کہ مجھے جدوجہد کرنی ہے، مجھے آواز اٹھانی ہے، مجھے اپنے کام کو جاری رکھنا ہے۔ کہ کلیسیا کے اندر آج بھی، کلیسیاؤں کے اندر اور باقی مذاہب کے اندر بھی خواتین کو مردانہ تسلط کے اندر رکھا جاتا ہے، ان پر ایسی پابندیاں لگائی جاتی ہیں جو ان کی انسانی عظمت کے خلاف ہے اور جو انہیں انسانیت سے نیچے گرا کر انہیں آدھا انسان بناتا ہے۔ تو ان ساری جنسی اور صنفی جو آئیڈینٹیٹیز ہیں، شناخت ہیں، ان سے بالاتر ہو کر سوچنا ہوگا، کیونکہ یسوع کا پیغام، یسوع نے اپنی ساری زندگی عملی طور پر یہی کچھ کیا اور اسی کا نمونہ ہمیں دیا کہ عورت کو محض جب ثقافتی طور پر محض ایک ماڈل اور ایک شو پیس کے طور پر سمجھا جائے اور پھر اسی ثقافتی اقدار کے اندر اور رسم و رواج کے اندر اس سے اس کی زندگی کو چھینا جائے، تو یہ ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ یہ کیا خدا کی مرضی ہے یا انسان کا کوئی منصوبہ یا اس کا کوئی ایجنڈا ہے۔ فادر بالا سوریا کہتے ہیں کہ مریم ان سارے جو عورتوں کے دکھ اور استحصال اور مردانہ جبر اور تسلط ہے، مریم کو اس کی گہری فکر ہے، کیونکہ وہ انسانوں کی تذلیل نہیں چاہتی، اور جہاں جہاں انسانوں کا اور بالخصوص خواتین کا استحصال ہوتا ہے وہاں وہاں ہمیں علم المریم کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مریم جو ہے وہ کس حد تک خواتین کے اس صورتحال میں جہاں وہ زندگی سے رد کی گئی ہیں، دور لے کر جائی ہیں اور روز موت کے منہ میں جاتی ہیں، یہاں علم المریم یا یسوع کا مشن جو ہے وہ کیا کہتا ہے۔ پاکستان کے اندر کلیسیاؤں کے اندر آج بھی بحث و مباحثہ جاری ہے، ان کی مساوات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، مرد اور عورت برابر ہیں یا نہیں ہیں۔ پھر بیبلیکل ٹیکسٹ کو، بائبل کی ایسی آیتوں کو فادر بالا سوریا کہتے ہیں کہ ڈھال بنا کر پیش کیا جاتا ہے کہ جہاں عورتوں کی کہانت کی بات آئے، عورتوں کی لیڈرشپ کی بات آئے، وہاں عورتوں کی پاکیزگی، ان کے جسم کے اوپر سوال کیے جاتے ہیں، جو کہ قوین میں لکھا ہوا ہے کہ خدا نے مرد اور عورت کو اپنی شبیہ پر خلق۔ تو پھر ایسی عقائد، ایسی تھیولوجی جو ہے وہ سوال اٹھاتی ہے کہ کیا یہ پاک ہے، کیا یہ ناپاک ہے۔ خدا کے بعد اگر زندگی دیتا ہے تو وہ محض ایک عورت ہے، اور اسی زندگی دینے والے جسم کے اوپر انسانی آیتوں اور ان کی اپنی انسانی تشریح اور ترجموں کے ذریعے سے عورت کو محکوم، ناپاک اور کم تر سمجھا گیا ہے۔ تو فادر بالا سوریا کہتے ہیں کہ یہ سارے چیزیں، یہ ساری جو حقائق ہیں، یہ ان پر سوال اٹھانے، بات کرنے اور دوبارہ سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا واقعی ہی یسوع اور مریم یہ چاہتے ہیں یا کوئی اور طاقت، کوئی اور نظام جو ہے وہ اپنے فائدے کے لیے، اپنی ترقی کے لیے ان کو استعمال کرتا ہے۔ اور آخر میں اس چیپٹر کے آخر میں مصنف نے لکھا ہے کہ ناصرت کی مریم جو ہے یقیناً ایسا نہیں چاہتی، بڑے وثوق کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں چاہتی۔ وہ تو ایسی خاتون ہے جو کہ اپنی پریگننسی کے اندر پہاڑی علاقے کا سفر کرتے ہوئے دوسری خاتون کے پاس اس لیے پہنچی تاکہ اس کو خوشی دے سکے، اور پھر جب اس خاتون سے ملتی ہے وہ خوشی، وہ تعلق، وہ انسانی رشتہ جو ہے وہ کس قدر خوبصورت ہے کہ اس کے اندر سے ایک اور زندگی جو ہے وہ، اور آنے والا جو نبی ہے وہ اس کو انسانی آنکھوں سے دیکھے بغیر ہی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی ماں کے پیٹ کے اندر اچھل پڑتا ہے۔ تو مصنف بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہتا ہے کہ اگر ہمیں سارے اس غیر مساوی طبقاتی نظام سے نکلنا ہے تو پھر ہمیں مریم کی طرف دیکھنا ہوگا
کیونکہ مریم ہی ایک ایسی امید ہے جس سے ہم اپنا نظام بدل سکتے ہیں، تبدیلی لا سکتے ہیں، ٹرانسفارم ہو سکتے ہیں۔ اور وہ کہاں سے ہے کہ وہ مریم کا نغمہ جو اس نے کسی چرچ یا کیتھیڈرل میں بیٹھ کے نہیں گایا تھا یا کسی چیپل میں بیٹھ کے نہیں پڑھا تھا، اس نے ناصرت کے ایک یہودیہ، ناصرت سے یہودیہ میں جب گئی تھی تو وہاں ایک عام سے شاید پتھریلے صحن میں کھڑے ہو کر یہ خوشی کا نغمہ گایا۔ مصنف کہتا ہے کہ یہ نغمہ جو ہے اس کو ہمیشہ کلیسیا نے نظر انداز کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر ایک انقلابی پیغام ہے، ایک انقلابی سوچ ہے، ایک ایسی مریم ہمارے سامنے آتی ہے جو وفادار ہے، جو گاڈ فیئرنگ ہے، جس کا تعلق خدا کے ساتھ ہے، ایک مثالی خاتون کے سامنے پر، جو کہ خود مختاری کے لیے ایک بہت بڑی تحریک ہے کہ خود مختار کیسے بنا جاتا ہے، آزادی کا نشان ہے، نئی انسانیت کا نشان ہے، جو کہ انصاف، مساوات اور امن کا پیغمبر ہے۔ فادر بالا سوریا کہتے ہیں کہ مریم کے اس نغمے کے ذریعے سے ہمیں مریم کی روحانیت کو جاننے کی ضرورت ہے۔ یہ انا جھیل کا انقلابی پیغام جو ہے وہ اسی نغمے کے اندر ہے۔ نغمے کے ذریعے سے مریم بہت سارے لاکھوں انسانوں اور بالخصوص خواتین کو تحریک دیتی ہے اور موٹیویٹ کرتی ہے اور انکریج کرتی ہے، حوصلہ دیتی ہے کہ وہ کبھی بھی پس حال نہ رہیں، وہ اپنی سوچ میں کبھی بھی کمتر نہ رہیں، بلکہ معاشی، سیاسی اور مذہبی ناانصافیوں کا مقابلہ کریں، کبھی بھی بدل نہ ہو، کبھی بھی ہمت نہ ہاریں، بلکہ ہمیشہ اپنے ایمان میں مضبوط رہتے ہوئے آگے بڑھیں، کیونکہ گاڈ از گاڈ آف جسٹس، گاڈ از گاڈ آف ایکوالٹی اینڈ فریڈم۔ خدا آزادی کا خدا ہے، اور وہی خدا جو ہے وہ انسانوں کو خود آزادی دیتا ہے انسانوں کے ذریعے۔ نورین پلیز ذرا مائک چیک کر لیں، آواز نہیں آ رہی۔ Can you hear me, Elishma? Hello? Yes, it's okay, thank you. ابھی ٹھیک ہے۔ ہاں، so just the last slide and then we will have answer questions کہ مصنف کہتے ہیں کہ اس نغمے کے ذریعے سے مریم جو کہ ثقافتی انقلاب کی بات کرتی ہے، وہاں سے ہم سیکھتے ہیں کہ آج بھی جب خواتین کو ان کی جسمانی خوبصورتی اور کشش کی وجہ سے استعمال کیا جاتا ہے تو ایسے اداروں کو چیلنج کریں، خواتین کی قابلیتوں کو سراہیں، سامنے لے کر آئیں اور ان کو مردوں کے برابر جگہ دیں، جہاں وہ معاشرے میں بہت ساری ترقی اور بہت ساری خوشحالی کا سبب بن سکیں۔ فادر بالا سوریا آخر میں کہتے ہیں کہ اسی نغمے کے ذریعے جہاں مریم نے بہت انقلابی سوچ کی بات کی ہے کہ امیر جو ہیں، امیروں کو خالی ہاتھ لوٹایا جائے گا، سو ریولوشن آئے گا، انقلاب آئے گا، اچھے دن جو ہیں وہ آئیں گے اگر ہم پرسسٹنٹ رہیں، اگر ہم مستحکم رہیں اپنی سوچ میں، اس سوچ میں جو مریم ہمیں دیتی ہے اور جس کی تائید اس کا بیٹا یسوع، ہمارا استاد، ہمارا نبی، ہمارا دوست کرتا ہے۔ تو پھر بالا سوریا کہتے ہیں کہ یہ مریم جو ہے جس نے یسوع کے مشن میں اس کا ساتھ دیا، وہ ہمیں بھی انفلوئنس کرے گی، وہ ہمیں بھی ٹرانسفارم کرے گی، بالکل اس طرح سے ایک ایسا معاشرہ جہاں انصاف کا بول بالا ہو، جہاں تمام لوگ، مرد، عورتیں، کالے، گورے، امیر، غریب میں کوئی طبقاتی تقسیم نہیں ہوگی، جہاں ریسورسز جو ہیں وہ ایکوالٹی کی بیس پر لوگوں کے سامنے آئیں گے، جہاں سیاست کے اندر ہر شخص کو اور بالخصوص عورتوں کو بات کرنے، حصہ لینے اور فیصلہ کرنے کی گنجائش ہوگی، جہاں مذہبی اداروں کے اندر خواتین پر پابندیاں اس لیے نہیں لگائی جائیں گی کہ وہ محض عورت، جہاں خدا کی مرضی کی نفی نہیں کی جائے گی۔ ایسی مریم کی سوچ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آگے لانے کی ضرورت ہے، تاکہ ایک انصاف پسندانہ، پرامن
اور ایک متحرک وائبرنٹ سوسائٹی جو ہے اس کا خواب جو ہے وہ ہم پورا ہوتا ہوا دیکھ سکیں، جہاں سب انسانوں کو زندگی بلکہ کثرت کی زندگی ملے۔ کنکلوڈ، بہت خوبصورت کتاب ہے یہ، اس کو خود پڑھیے گا، اینڈ آئی ایم شیور کہ جتنا میں نے بتایا ہے اس سے کہیں زیادہ اور چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اور آپ کو بہت کچھ سوچنے پر مجبور کریں گی۔ کنکلوژن کے طور پر میں صرف 2-3 چیزیں کہہ سکتی ہوں کہ اس کتاب کو پڑھنے اور اس سے بھی بڑھ کر سمجھنے کے بعد علم المریم یا مریم کی جو الہیات ہے وہ ایک نئے طریقے سے ہمارے سامنے آئی، کیونکہ بڑی لبریٹنگ ہے، کیونکہ آزادی اور رہائی دینے والی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر زندگی بخش ہے، زندگی دینے والی ہے۔ یہ کتاب شاید کوئی اور لکھتا تو اتنی پر اثر پر معنی نہ ہوتی، لیکن چونکہ یہ ایک کیتھولک اسکالر نے لکھی ہے، ایک ایسے شخص نے لکھی ہے جو کلیسیا کو جانتا ہے، جو کلیسیا کے علم کو جانتا ہے، کلیسیا کی سوچ کو جانتا ہے، اور سب سے بڑھ کر کلیسیا کے اس ڈھانچے کا حصہ ہے اور ایک مرد ہے۔ یہ چیز مجھے بڑی تقویت دیتی ہے کہ اگر یہ سوچ اس کی ہے تو یہ بہت زیادہ چیلنجنگ ہے، اور بہت زیادہ ان لوگوں کے لیے سوال اٹھاتی ہے جو ان سارے نظاموں کے کرتا دھرتا ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد مریم آپ کو ایک نئی شکل میں سامنے آئے گی، ایک ایسی خاتون جو ہر ایک کی دوست ہو سکتی ہے، جو ہر ایک سے مل سکتی ہے، جس تک آپ پہنچ سکتے ہیں، جس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں اور اس جیسا بن کر یسوع کے مشن کو اور رسالت کو آگے لے کر جا سکتے ہیں، جہاں مردوں کے لیے بھی کوئی پابندیاں نہیں ہوں گی کہ انہوں نے عورتوں کو کس طرح سے دیکھنا ہے، تو مردوں کی بھی آزادی ہوگی کہ وہ اپنے مردانہ سوچ سے باہر آئیں اور خواتین کو اپنے جیسا، اپنے شانہ بشانہ اپنا دوست سمجھیں، تاکہ ہم سب کلیسیا میں اپنا اپنا مثبت کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ اس کتاب کو پڑھنے، دوبارہ پڑھنے، سوچنے اور پھر سے سوچنے کی ضرورت ہے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتی ہوں کہ اس کو پڑھیں، اس پر ریفلیکٹ کریں، غور و خوض کریں، اور ٹرو اسپرٹ آف کرسچینٹی کہ یسوع کا جو مشن ہے، جو کرسچینٹی کی ایک مثبت سوچ ہے، اس کو سمجھنے میں یہ کتاب آپ کی بہت زیادہ مدد دے گی۔ So I wish you all a happy reading of this book. اس کتاب کو اپنا دوست بنائیں، خریدیں، پڑھیں اور ایک دوسرے سے بات چیت کریں۔ بہت بہت شکریہ۔